الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہلی خاتون اول اسلام میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور ایسے اعلیٰ خاندان سے آپ کا تعلق تھا کہ آپ بہت بڑے ایک خاندان سے تعلق تھا۔ آپ کے والد اور آپ کی خود شخصیت بہت قابل احترام تھی مکے میں، اور لوگ آپ کو طاہرہ کے نام سے، طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے آپ کو۔ اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 2 نکاح ہوئے تھے، اور جن سے آپ کی اولادیں تھیں، جن میں سے ہند، حالہ اولادوں کے جو نام ہمیں پتہ چلتے ہیں ان سے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، آپ کے ان بچوں سے بھی بہت محبت فرماتے تھے۔ اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ واقع فیل سے 15 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی، تو اس مناسبت سے ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کی عمر میں 15 سال کا فرق ہے۔ تو آپ کو تجارت، آپ اب ایسا کرتی تھیں، جب والد کا انتقال ہو گیا تو تجارت کے لیے آپ اپنے خاندان کے جو قابل اعتماد لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ اپنا تجارتی، کیونکہ تجارت ایک بہت مشکل پیشہ ہے اور اس وقت بھی بہت مشکل تھا، تو اپنے خاندان کے وہ افراد انہیں چنتی تھی کہ جو آپ قابل اعتماد ہوتے تھے، ان کے ذریعے تجارت کرواتی تھیں۔ پھر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق علم ہوا تو آپ نے آپ کی خدمت میں یہ عرض پیش کی کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرض کو قبول فرما لیا، اور آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر گئے، اور اس سفر سے واپسی پر جو آپ کے غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو تمام راستے کی باتیں، سفر کی باتیں تمام بتائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت اور دیانت کا ذکر کیا، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بہت متاثر ہوئیں کہ انہیں زندگی کے ساتھی کی بھی ضرورت تھی اور ایسے ہی کسی شخص کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اپنا پیغام نکاح جو ہے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ مشورہ کر کے اس کو قبول فرما لیا، اور پھر آپ کا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا تمام مال، جتنا بھی مال تھا، وہ سب سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ کہا یہ آج سے یہ مال آپ کا، میں بھی آپ کی، آپ جس طرح چاہیں، جس طریقے سے چاہیں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو سرکار دو عالم جب گھر تشریف لائے تو آپ کو فرمایا مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ آپ نے بڑی تسلی دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاملات ہوئے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، آپ کو ہمت دیتی۔ آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ ابھی خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، تو ان کو میرا سلام عرض کیجیے گا، خدیجہ کو میرا سلام عرض کیجیے گا۔ تو یہ آپ کو مقام کے جنہیں جبرائیل علیہ السلام بھی سلام کہتے ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت کے بے پناہ پہلو ایسے ہیں جو آج ہمیں بڑی دعوت فکر دیتے ہیں، کہ آپ نے جب دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ہاتھوں کے کام پسند ہیں،
تو آپ نے جتنے ملازمین تھے انہیں سائڈ پہ کرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کی۔ آپ سوچیں اتنی مالدار خاتون، ملازمین کی ایک فوج جن کے پاس تھی، لیکن انہیں اپنے شوہر کی پسند دیکھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند دیکھی، تو انہوں نے ملازمین کو سائڈ پہ کرا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، آپ کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اپناتی تھیں۔ تو آپ دیکھیے کتنا بڑا ایک سوچ اور ایک مقام ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتی تھیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں شیب ابی طالب میں کفار نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا، ان کو محصور کر دیا اس گھاٹی میں، اور ہر طرح کے سماجی، سفارتی، تجارتی، معاشی، ہر طرح کے تعلقات منقطع کر دیے، حتیٰ کہ کوئی سامان، خوراک جانے نہیں دیتے تھے وہاں۔ تو یہ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور پھر پتوں کے بعد جب پتے نہ رہے تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ چمڑے کو آگ پہ بھون کر، اس کو کوٹ کر، اس کو پانی میں حل کر کے اسے پیا جاتا تھا۔ یعنی اور یہ 3 سال کا محاصرہ تھا شیب ابی طالب کا، اور جس میں سیدہ علیل ہو گئی تھیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ اس محاصرے کے بعد علیل ہو گئی۔ آپ اس محاصرے کے دوران یہ دعا کیا کرتی تھیں، یا اللہ مجھے زندگی عطا فرما، اور میں زندگی اس لیے نہیں مانگتی کہ میں تیری ملاقات کو ناپسند کرتی ہوں، بلکہ میں زندگی اس لیے مانگتی ہوں کہ مجھے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے راستے میں کفار مزید ستائیں گے، میں ان کی غم گساری کر سکوں، میں ان کی خدمت کر سکوں، آپ یہ دعا مانگتی تھی۔ لیکن اس محاصرے کے بعد آپ علیل ہو گئیں، اور پھر آپ کا کچھ عرصے بعد وصال ہو گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتی تھیں۔ جب آپ علیل تھیں اور آپ کی طبیعت ناساز تھی اور آپ کو لگ رہا تھا کہ اب آپ اس جہان فانی سے جانے والی ہیں، تو آپ نے سیدہ فاطمہ، جو کہ اس وقت کم عمر بچی تھیں، آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، کہ آپ باہر تھے تو آپ کو بھیجا کہ اپنی چادر عنایت فرمائیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں کہ ابا جان، امی جان آپ سے آپ کی چادر مبارک مانگ رہی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھی عنایت فرمائی، اور خود بھی پیچھے پیچھے تشریف لائے کہ دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ خدیجہ آپ نے مجھ سے چادر کیوں مانگی ہے؟ تو کہا میں اس لیے کہ مجھے لگتا ہے اب یہ بیماری مجھے اس دنیا سے لے کر جائے گی، لہٰذا آپ کی چادر کو میں اپنا اوڑھ کر جانا چاہتی ہوں، اس کو اپنا کفن بنانا چاہتی ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت فرماتے تھے، آپ نے کہا خدیجہ یہ تو چادر ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنی کھال آپ کو دے دوں، یعنی ایسی محبت۔ اور یہی جو بات تھی ساری زندگی تمام ازدواج، سیدہ عائشہ بھی یہ فرماتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد، وصال کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو وہ سال عام الحزن کا سال تھا، یعنی غم کا سال، رنج کا سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ رہتے تھے آپ کی جدائی کے بعد، اور ساری ازدواج یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کو اتنا کثرت سے یاد کرتے تھے کہ ازدواج سیدہ خدیجہ پر رشک کیا کرتی تھیں، اتنی کثرت سے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کو اور بہتر بیویاں عطا فرما دی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی دوسری زوجہ نہیں ملی۔ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا، اور خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ انکار کر رہے تھے، خدیجہ نے اپنا مال میرے قدموں میں رکھ دیا، اور خدیجہ ہی سے اللہ پاک نے مجھے اولادیں عطا فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے خدیجہ پر رشک آتا تھا، سیدہ خدیجہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر کثرت سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔